وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ 5ویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم و ابلیس ہے۔ یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمَ، ہم نے کہا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا باہر نہ کرے اس جنت سے کہ تم پھر تکلیف میں اور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرى، اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے، نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے، نہ تمہیں کوئی عریانی ہوتی ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی حضرت آدم کے ذہن میں۔ قَالَ يَا آدم، اور کہا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کون سا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وہی پھر الفاظ یاد کر لیجئے، the defiant cries of man's will to survive and conquer the storms of time۔ انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لے، اس سے بارہ تر رہے، اس کی ہستی کا تسلسل ہو، دوام ہو۔ تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والا درخت ہے یہ، اس کا پھل کھاؤ گے پھر تمہارے لیے فنا نہیں ہے۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہی ملے گی جس پر کبھی بوسیدگی اور پرانا پن طاری نہیں ہوگا۔ فَأَكَلَا مِنْهُمَا، تو آدم اور حوا دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یہ مضمون سورہ اعراف میں آ چکا ہے، تو ان پر واضح ہو گئیں، ننگے ہو گئے ان کے جسم، اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں۔ وَتَفِقَّا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر وہ لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹھ کر لباس بنانے میں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ، پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا، پھر نواز دیا۔ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس کی توبہ قبول کی، اس پر عنایت فرمائی، وَهَدَىٰ، اور اسے ہدایت دی۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اب کہا اللہ نے کہ اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا اور ناکام ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی، زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، تنگی۔ کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے۔ پیاس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرض ایسا ہے جو آدمی پانی پیتا رہتا ہے، پیاس ختم نہیں ہوتی، پیاس ہے جو کہ تو قائم ہے، کتنا چاہے پانی پی لے۔ تو یہ معیشت ضنکن، جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اطمینان کا سانس نہیں ہے، چین کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جو کوئی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھی حالت میں، وقد کنت بصیرا، میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا، آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئیں، تم نے انہیں نظر انداز کیا، تم نے توجہ نہیں کی۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو آج تمہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے۔ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً جو عذاب ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے، اشد ہے، اور ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے۔ یمشون فی مساکنہم، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں۔